جب کسی کو تباہ کرنے پر آتا ہے، اللہ جب کسی کو مارنے پر اتارو ہوتا ہے، تو اللہ ایسا مارتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں پاتی۔ آپ جانتے ہوں گے یوکرین، رشیا، روس، یہ دونوں کی دونوں کنٹریاں آپس میں لڑ گئی۔ ساری دنیا کے لوگ حیرت و استعجاب میں پڑے ہوئے ہیں کہ روس کے راشٹرپتی نے، روس کے پوتن نے یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا۔ بے شک آج 8 مارچ 2022 ہے، میرے خیال سے آج 13واں یا 14واں دن ہوگا، برابر آسمان سے بم، میزائل، گیس، تباہی اور بربادی مچائی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے کمپلیکس، بڑے بڑے روڈ، بڑے بڑے پیٹرول کے ڈپو، بڑے بڑے مال میزائلوں سے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مار آئی۔ کیوں؟ ہندوستان کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یوکرین کے اوپر حملہ ہو گیا، بہت برا ہوا۔ میں بھی کہہ رہا ہوں برا ہوا، دل سے کہہ رہا ہوں برا ہوا۔ بھارت کے اور بھی دوسرے دیشوں کے اسٹوڈنٹس یوکرین کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ ان بچوں کو سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے پریوار میں پہنچا دے۔ اور ہزاروں بچے آ بھی چکے ہیں اور برابر آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا، ماننی نریندر مودی جی، اور بھی اس کے علاوہ ودیش منتری اور بھی بہت بڑی ٹیم برابر لگی ہوئی ہے، اور اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج یوکرین کے اوپر حملہ کیوں ہوا؟ سب جانتے ہیں، پیڑ سے پتا بھی نہیں گرتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ یوکرین کے اندر جہاں کے راشٹرپتی زیلنسکی ہے، وہاں پر حملہ کیوں ہوا؟ دیکھو، یہ وہ یوکرین ہے جہاں پر اسلام کی جڑیں بہت قدیم تھیں۔ یوکرین جہاں پر 10 لاکھ مسلمان رہتے ہیں، لیکن حکومت میں ان کو حصے داری نہیں دی گئی ہے۔ غور کرو، شاید نہیں بلکہ یقیناً اللہ رب العزت کی مار ہے یہ۔ 10 لاکھ مسلمان یوکرین کے اندر رہتا ہے، پرتاڑت کیا جاتا ہے، حکومت کے اندر کوئی کیسی بھی حصے داری نہیں دی جاتی۔
یوکرین کے اندر اسلام کی جڑیں آج سے نہیں بلکہ زمانہ قدیم سے، حتیٰ کہ یوکرین میں اسلام 5ویں صدی کے اندر پہنچ گیا تھا، تب سے وہاں پر اسلام کی جڑیں موجود ہیں۔ یوکرین یوکرینی مسلمانوں کا تعلق نسل تاتار سے ہے، یوکرینی مسلمانوں کا تعلق نسل قوقاز سے ہے، یوکرینی مسلمانوں کا تعلق نسل وولگار سے ہے، اور بھی قبائل وہاں پر موجود ہیں۔ یوکرینی مسلمانوں کی اکثریت فقہ حنفی کو فالو کرتی ہے، یوکرین کے اندر برسوں سے آج تک مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ یوکرین کے اندر کلمہ پڑھنے والے یوکرینی مسلمانوں کو زیلنسکی اور اس سے پہلے کے حکومت کرنے والوں نے اتنا ظلم کیا کہ یوکرین کے مسلمانوں کی لاکھوں کی تعداد وہاں سے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئی، اور لاکھوں مسلمان قازقستان پہنچے، لاکھوں مسلمان ازبکستان پہنچے، جبکہ یوکرین پہلے مسلمانوں کا تھا۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو شاید آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی اسپین ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر، سیدھے سادے شریف لوگوں کے اوپر، اللہ کے آگے اپنے ماتھے کو ٹیکنے والوں کے اوپر تم ظلم کرتے رہے میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن میرے پیارے بزرگوں، 2001، 2002، 2003 کی طرف جاؤ، یہی یوکرین اور یہ سور کا گوشت کھانے والے امریکہ کے لوگ، دونوں کے دونوں لوگ ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ یوکرین کے لوگ، یوکرین اور امریکہ دونوں کے دونوں لوگ ہاتھ ملا لیتے ہیں اور اپنی فوج تمام کے تمام ساز و سامان کے ساتھ عراق صدام حسین کا تختہ پلٹنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ امریکہ سے اپنی افواج، امریکہ کی افواج آئیں، یوکرین سے عراق اور عراقی مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے یوکرینی افواج آئیں، پورے کے پورے ساز و سامان کے ساتھ آئیں۔ اور بتاؤں، جب امریکہ اور یوکرین کی فوجیں آ رہی تھی تو اس وقت میں بالکل عراق سے متصل رہا کرتا تھا، وہیں پر میرا مسکن تھا، کافی سال میں وہاں پر رہا، اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا کہ امریکہ کی فوج آئی ہے، بنکر آئے ہیں، لڑاکو ومان بھی آئے ہیں، لڑکیاں بھی آئی ہیں، ان کے پالتو کتے بھی آئے ہیں، حتیٰ کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امریکن فوج اور یوکرینی فوج جو عراق صدام حسین کا تختہ پلٹنے کے لیے آئی تھی،
پڑوسی ملک کے مل جانے اور مدد کرنے اور ایئرپورٹ دے دینے کی وجہ سے، سپورٹ کی وجہ سے جب وہ لوگ آئے تھے تو ان کے کھانے کے لیے باقاعدہ وہیں سے یعنی کہ یوکرین سے باقاعدہ سور کا گوشت آیا کرتا تھا تاکہ وہ لوگ یہاں پر پکائیں اور وہ لوگ یہاں پر کھائیں۔ اور عراق کے اندر لاکھوں کلمہ پڑھنے والوں کو مارا گیا، عراقی عورتوں کی عزت کو تار تار کیا گیا، عراقی لڑکیوں کی کن پٹی پر AK-47 کی نلی کو رکھ کر بلاತ್ಕಾರ اور ریپ کیا وہاں کی فوج نے۔ اور پھر عراق میں جو ہوا، کیسے تختہ پلٹ ہوا، کیسے لاکھوں لوگ مارے گئے، عراق کو بارود کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ آج جس یوکرین نے عراق کو تباہ کیا تھا، آج اسی یوکرین کو پوتن یعنی کہ روس کی طرف سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اور عجیب اتفاق کہ امریکہ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، امریکہ مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ پوری دنیا کے سامنے زیلنسکی مدد 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 کے لیے گہار لگا رہے ہیں، لیکن کوئی وہاں پر مدد کے لیے نہیں پہنچ رہا ہے کہ وہاں پہنچے اور روس کی طرف حملہ کرے، کوئی نہیں پہنچ رہا۔ کیا یہ اللہ رب العزت کی مار نہیں؟ کیا یہ رب سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک تھپڑ نہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک مار تھی، لیکن پھر بھی بتقاضۂ بشریت ایک انسان ہونے کے ناطے بھلے یوکرین کے اندر مرنے والے مسلمان نہیں ہے، بھی تو یوکرین کے اندر تھوڑے سے تقریباً 10 لاکھ مسلمان یوکرین کے اندر رہتے ہیں۔ کوئی نسل تاتار سے ہے تو کوئی نسل وویلگار سے ہے تو کوئی نسل قوقاز سے ہے۔ حکومت میں کوئی حصے داری نہیں دی گئی، لیکن پھر بھی وہاں مسلمانوں کے اندر وہاں کے جو سب سے بڑے عالم ہیں، جو مفتی ہیں، سعید اسماعیلوف، وہاں کے عالم دین مفتی سعید اسماعیلوف، انہوں نے وہاں کی حکومت کی زیادتیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صاف اعلان کر دیا کہ روس کا مقابلہ کیا جائے، روس کا مقابلہ کیا جائے، اور وہ تمام کے تمام لوگ یوکرین اپنے ملک کی بقا اور تحفظ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور آج یوکرین کے مسلمان روس کی افواج سے لوہا لے رہے ہیں۔ وفاداری ہے، لیکن اتنا بڑا حملہ کہ ایسا تو نہیں تم نے عراق کے بے قصور لوگوں پر ظلم کیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں آج ایک جھٹکا دیا ہو اور تمہاری طرف اسی منظر کو کر دیا ہو کہ جس منظر کو تم نے امریکہ کو ساتھ لے کر عراق کے اندر کیا تھا۔ اللہ ہی جانے۔ بہرحال ایک انسان ہونے کے ناطے میں یہی کہوں گا کہ یوکرین کے اندر چاہے وہ کرسچن ہو،
چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یوکرین سے باہر کے لوگ ہوں، بے قصور جو لوگ مارے جا رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان لوگوں کی حفاظت فرمائے اور پوری دنیا کے اندر امن و امان کو قائم کرے۔ میں اس بات کی دعا بھی کرتا ہوں، اور جتنے بھی ہمارے بھارت کے اور دوسرے ملکوں کے بچے جو وہاں پر پڑھتے تھے، میرے شہر اٹاوا کے بھی بچے ہیں وہاں پر، وہ بھی ابھی تک اٹاوا نہیں پہنچے، ان کے ماں باپ پریشان ہیں اور حکومت سے گہار لگا رہے ہیں، اللہ سے پکار لگا رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو سلامتی کے ساتھ بھیج دے، میری بیٹی کو سلامتی کے ساتھ بھیج دے۔ کوئی ڈاکٹری پڑھنے کے لیے گیا تو کوئی کیا پڑھنے کے لیے گیا، کیونکہ ہندوستان کے اندر جس پڑھائی کی پوری فیس 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ ہے، وہی تعلیم، وہی شکشا یوکرین کے اندر 20 سے 25 لاکھ کے اندر مل جاتی ہے نا۔ اور بھی دوسرے ممالک ہیں، بنگلہ دیش بھی لوگ پڑھنے جاتے ہیں، ازبکستان بھی جاتے ہیں، قزاقستان بھی جاتے ہیں۔ بہرحال میرے ساتھیوں، جتنے بھی لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو اپنے اپنے پریوار کے اندر سلامتی کے ساتھ پہنچا دے، اور جتنے بچے بھارت کے وہاں پر مارے گئے ہیں روس کے حملے کے اندر، پوتن کے حملے میں، اللہ سے دعا کرتا ہوں بھارت کے یا کہیں کے بھی جتنے لوگ مارے گئے ہیں، اللہ سب کے پریوار کے لوگوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو نعم البدل بھی دے۔ لیکن بات پھر وہی آتی ہے ذہن میں کہ یوکرین کا آج وہ حال ہوا کہ جو حال کبھی یوکرین نے، امریکہ نے عراق کے سیدھے شریف لوگوں کا کیا تھا، اور وہاں پر لاکھوں لوگوں کو جو بے قصور تھے ان کو مار دیا تھا۔ میرے دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، لگتا ہے کہ یہ اللہ کی مار تھی، اللہ کی مار ہے جو یوکرین کے اوپر بمباری ہو رہی ہے۔ روس کسی کی نہیں سن رہا ہے، پوتن کسی کی نہیں مان رہے ہیں، اور وہاں پر بمباری نہ دن دیکھا جا رہا ہے نہ رات دیکھی جا رہی ہے۔ بہرحال میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت امن و امان کو قائم فرمائے۔